वसल्लम का दौर था ज़ाहिरी ज़िंदगी का। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का ही कब्ज़ा था। हम ये बताते हैं ईसाइयों का, लेकिन ईसाइयों ने कहाँ से कब्ज़ा किया था? वो तो यहूदियों से हासिल किया था। यहूदियों को मारते थे। इतनी ख़तरनाक जंगें होती थीं ईसाइयों में और यहूदियों में कि बैतुल मुक़द्दस में खून खराबा ये आज की तारीख़ नहीं है, बहुत पुरानी तारीख़ है। टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह जिसने पूरे बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी थी, और इसने जितने यहूदी वहाँ पर आबाद थे सबको कत्ल करवा दिया था। फिर ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ था। कितने बड़े बड़े ईसाई बादशाह आए और उन्होंने वहाँ पर सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया बैतुल मुक़द्दस में। ये तो इनकी तारीख़ चलती थी ईसाइयों की, यहूदियों की। यहूदियों से कई मरतबा बैतुल मुक़द्दस ले लिया गया और ईसाई झंडा वहाँ लहराया गया। कई 100 साल तक ईसाइयों ने यहूदियों का दाखिला भी बंद कर रखा था कि कोई यहूदी फटकने भी ना पाए। बैतुल मुक़द्दस तो छोड़ें, यरूशलेम में, फ़िलिस्तीन में किसी यहूदी की एंट्री नहीं थी। ईसाइयों का जब गलबा था तो ये कई ज़माने तक चलता रहा। असल यहाँ पर क्या था वो मैं आपको बता दूँ। ये बैतुल मुक़द्दस का मसला आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज पूरी दुनिया में ये एक सबसे बड़ा इशू क्यों है। इसकी बुनियाद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से वो जगह मुक़द्दस थी, फ़रिश्तों की तामीर की हुई। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने, चूँकि आपकी हुकूमत थी उस वक्त, आप बादशाह थे, आपने एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। लेकिन आपके ज़माने में वो काम ना हो सका तो अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन्होंने हुक्म दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी हुए और दाऊद अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर भी फाइज हुए, और वो नबी भी थे, रसूल भी थे, उम्मत भी थी आपकी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी थी कि वो हवाओं पर भी हुकूमत करते और जिन्नात पर भी हुकूमत करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया। ये वो जगह थी जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। उस जगह पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और ये जिन्नात बनाना शुरू करते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूरा डिज़ाइन दिया कि इस तरह से बनना है, तो फिर जिन्नात तामीर करते रहे, जिन्नात तामीर करते रहे। और जिन्नात इतना खौफ खाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि वो एक लम्हा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गाफिल नहीं होते या हुक्म अदूली नहीं करते। हुआ ये कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जिन्नात भाग जाते। लेकिन अल्लाह की मसलिहत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी लेकर यूं खड़े रहते थे, अपना असा लेकर के खड़े रहते थे और काम देखते रहते थे। जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तेजी से जिन्नात बड़े बड़े पत्थर लाते, तामीर करते रहते थे। इंतकाल हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम का और आप ऐसे ही खड़े रह गए। आपके खड़े खड़े वफ़ात हुई है। और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात को सालों गुजर गए, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं, क्योंकि काम चल रहा था। कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब लकड़ी को दीमक खा गई, कितने साल गुजर गए होंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं ही खड़े थे। और आम दूसरे वो अल्लाह के नबी थे कि इंतकाल के बाद भी वो खड़े रहे। रिवायतों में कई सालों तक, 10 सालों तक आप खड़े रहे। और उसके बाद दीमक खा गई लकड़ी को, तो लकड़ी टूट गई। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गिरे। जिन्नात उसी वक्त जान गए कि ये तो इंतकाल कर गए हैं। तब तक बैतुल मुक़द्दस का काम कंप्लीट हो गया था, जिन्नात भाग गए सब। ये तामीर, इसको असल में बैतुल मुक़द्दस नहीं कहा जाता था उस वक्त, ये हैकल सुलेमानी। ये यहूदियों के अकीदे के एतबार से फर्स्ट टेम्पल है, पहला मंदिर या पहली मस्जिद जो भी है, मुक़द्दस थी। ये हैकल सुलेमानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से बनाया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी जहाँ लगती थी, उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और सरकश लोगों से और जादूगर लोगों से सब चीज़ें जादू की छीन कर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया था। सब ख़त्म किया था कि कोई जादू टोना ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि यहूदी जादू के पीछे बहुत भागते थे, सिर्फ जादू में ही दिन रात।
آپ نے سب دفن کیا اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے اور اسی طرح سے رہے، لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی، اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا، یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا، ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار باقی رہ گئی، جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں، دیوار گریا اس کو کہتے ہیں، وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی، باقی پورا ہیکل گرا دیا۔ زمانہ بیت گیا، یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا، پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا، اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا، ایک دیوار تھی، ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی، اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، سیکنڈ ٹیمپل، یہ دوسرا مندر، اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے۔ زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال گزرے، پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں، سیرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، وہ آئیں ہمارے پاس۔ تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو، حضرت عمر مدینے میں تھے، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس آ رہا تھا، سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے، ایک غلام کے ساتھ نکلے اور ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں، ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی، وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں، وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تو بیٹھنا، ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک، اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک، اس طرح سے تو سفر طے کیا۔ جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے، عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں۔ تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا نادانو، وہ امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے، تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا، وہ ظہر کی اذان تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں تفصیل ہے، عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے، جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے، تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا، حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے۔ حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی۔
اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے. 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی. فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی لیکن وہ مضبوط نہیں تھے. کمزور خلیفہ آئے جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے. جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا. بہت مسلمانوں کا قتل کیا. فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے. لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کس پہ؟ بیت المقدس پر. یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک. یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا. وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے. تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی. اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا. 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا. لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھڑتے بھڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے. بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں. پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ، اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا. اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 17 جنگیں جس نے لڑیں، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح. وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا. کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا. عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے. 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بستر پر رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج کر سکوں. یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو صلاح الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے. لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جس کے زیر نگیں کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ. لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے. پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے. 1921 آیا، 1921
یہ جو گزری ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی، جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی، اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا، لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023، اتنے سال، 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ بادشاہ تو بہت سارے ہیں، امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں۔ ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا۔ اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ خلافت ایک نظام ہے، پورا نظام ہے۔ جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے۔ جب یہ ختم ہوا تو پھر 1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا، کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، ان کو کہیں پناہ دی جائے۔ پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1948 1947 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا، اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں، آدھا یہودیوں میں، فلسطین کے 2 حصے کر دیے۔ تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔
जॉर्डन की हुकूमत, जिसको कस्टोडियन ऑफ ये कहा जाता है बैतुल मुक़द्दस, वो इसके इंतज़ाम देखती है, लेकिन बराए नाम है यहूदियों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं पूरे दुनिया भर के कवानीन की। जहाँ जहाँ इनको पाबंदी थी कि यहाँ नए घर नहीं बनाएंगे, अभी 3-4 साल पहले इन्होंने पूरे मुसलमानों के मोहल्ले को ख़त्म करके 200 घर बनाए, यहूदियों को आबाद किया। बरसों से यहाँ जो मुसलमान थे, अभी आप जा कर के कभी देखें यरूशलेम, बैतुल्लहम, जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास के इलाके, रामल्ला, 40 साल 45 साल हो गए दुकानों को ताले लगे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं, लेकिन खोलने की इजाज़त नहीं है। इतनी पुराने वक्त से दुकानें बंद हैं। कहा कि नहीं, यहूदियों की तरफ से कोई यहाँ पर खोलने की इजाज़त नहीं है, मुसलमानों के नाम पर। और अल्लाह का फजल तो देखें, वो मुसलमान कैसे जिगरे वाले लोग हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, हर जगह की तबीयत के एतबार से अल्लाह ताला मखलूक पैदा किया है। इन जालिम गासिब इजराइलियों को हमने देखा, ये बंदूक ताने बैतुल मुक़द्दस के हर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, और मुसलमानों का फ़िलिस्तीनी 8 साल का बच्चा आता है, उसकी नाल यूं फेंक करके मस्जिद में अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है, फिर निकलता है, और वो फौजी देखता रह जाता है, कुछ नहीं करता। बसा औकात गोलियों से बरसाते हैं। रोज़ाना का मामूल ये है, रात को गोलियों की बारिश हुई, समेट करके ख़त्म किया गया, ज़ख्मी हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन देखा असर के बाद बैतुल मुक़द्दस के बाहर सहन जो है वहाँ पर फिर औरतें बच्चे सब जो रोज़ाना असर से लेकर मगरिब तक अपनी रोटियां अपने खाने लेकर के आती हैं, बैठती हैं, ऐसा लगता है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। माएँ बच्चों को बचपन से ये चीज़ डाल देती हैं कि बेटा अगर तू अभी घर से गया नमाज के लिए तो हमें ये यकीन नहीं होता कि तेरा जिस्म आएगा कि तेरी लाश आएगी। हर माँ का ये वहाँ पर जज्बा है, और ये हदीस पाक में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी रहेगी जो क़यामत तक हक के लिए लड़ती रहेगी, और अल्लाह उनका नासिर व मददगार होगा। बैतुल मुक़द्दस की ये तारीख़, आज बैतुल मुक़द्दस को इन्होंने खून में नहला रखा है, यहूदियों का ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा है। अब ये चाहते क्या हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा जो तामीर हुई, ये हज़रत उमर के हुक्म से हुई। फिर उमवी खिलफा जब आए, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसने पूरी मस्जिद बनवाई, और ये जो पीला गुंबद आप देखते हैं, कुब्बतुस सखरा, जो मस्जिद अक्सा से जिसको मशहूर किया गया है, ये कुब्बतुस सखरा है, डोम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं। ये असल उससे लगी हुई है बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद पुरानी, उसको शो नहीं करते। उसको ये गिरा करके, उसको पूरा ज़मीन बोस करके 3rd टेम्पल बनाने का प्लान है। इनको ये चाहिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काम शुरू हुआ था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मंदिर बनाया था, जो टेम्पल बनाया था, हम उसको इसी जगह तामीर करेंगे। तो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की दीवार से दीवार इन्हें गिराना है। इसके लिए ये क्या क्या साजिशें करते रहे, खुदाई करते रहे कि यहाँ पुराना ख़जाना है, फलां चीज़ें हैं, सबूत निकालना है। कितना दीवारों को हिलाने के लिए आर्टिफिशियल ज़लज़ले लाए गए, मसनूई तौर पर ये ज़मीन अर्थक्वेक लाए गए कि मस्जिद अक्सा गिर जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी जब तक चाहे। अब अगर हालात ऐसी हैं तो ये मस्जिद अक्सा को गिरा करके वहाँ पर एक 3rd टेम्पल बनाएंगे, जिसका पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी इन्होंने ज़ाहिर कर दिया है, नशर कर दिया है, कॉइन भी एक जारी कर दिया है, जिसको लेकर के बैतुल उनके 3rd टेम्पल के अंदर जाएगा आएगा। ये 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखा गया है कि मुसलमान हर जगह से सोए हुए हैं, अब कोई भी उठता नहीं है। अरबों के मुंह में तो इन्होंने अपनी ज़ुबान रख दी है, अरब अब बोलने के काबिल नहीं रह गए। और बगल के जो देश लड़े थे पहले, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, आज उनकी हालत क्या है? वो खुद खाना जंगी में मुब्तला हैं, आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। इजराइल की गुंडागर्दी और दादागिरी इस हद तक बढ़ गई है कि उसे आसपास किसी का खौफ नहीं। हाँ, अगर कुछ बोलता है तो कभी तुर्की बोलता है, हाँ उसको अपने इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होता है तो ईरान है। ईरान को उसने सऊदी से ऐसा लड़ा करके रखा है
کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں. اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا, ایگریمنٹ ہوا, تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا, میری حفاظت کیا ہوگی. اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے, جو آج تک لڑ رہے ہیں, آج تک راکٹ داغتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہیں. 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی, 20,000 کی تعداد ہے. اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے, نیوز اس طرح کی ہے, اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے, فلاں مدد کرتا ہے, جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں. لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی. پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ, افغانستان کا کچھ حصہ, ایران کا کچھ حصہ, ایک پورا بڑا نقشہ ہے, اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے, اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا. یہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے, لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے, دندناتے رہیں گے, ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, نیچے سے اوپر ہو جائے, مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ, اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا. آج یوم القدس کے طور پر پوری دنیا میں یہ بات منائی جا رہی ہے. میں بچوں میں یہ انفارمیشن نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے.